لیا جب سے میں نے یہ نام محمد، لیا جب سے میں نے۔ میں ابو ذر سے ربضہ میں ملا، وہ ایک جوڑا پہنے ہوئے تھے اور ان کا غلام بھی جوڑا پہنے ہوئے تھا۔ میں نے اس کا سبب دریافت کیا تو کہنے لگے کہ میں نے ایک شخص یعنی غلام کو برا بھلا کہا تھا اور اس کی ماں کی غیرت دلائی یعنی گالی دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معلوم کر کے مجھ سے فرمایا، اے ابو ذر، تو نے اسے ماں کے نام سے غیرت دلائی ہے، بے شک تجھ میں ابھی کچھ زمانہ جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ یاد رکھو ماتحت لوگ تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے اپنی کسی مصلحت کی بنا پر انہیں تمہارے قبضے میں دے رکھا ہے، تو جس کے ماتحت اس کا کوئی بھائی ہو تو اس کو بھی وہی کھلائیں جو آپ کھاتے ہیں اور وہی کپڑا اسے پہنائیں جو آپ پہنتے ہیں، اور ان کو اتنے کام کی تکلیف نہ دو کہ ان کے لیے مشکل ہو جائے، اور اگر کوئی سخت کام ڈالو تو تم خود بھی ان کی مدد کرو۔ لیا جب سے میں نے یہ نام محمد، لیا جب سے میں نے یہ نام محمد، بڑا لطف آیا سویرے سویرے عبادت کا سودا۔ جب سورہ انعام کی یہ آیت اتری، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں گناہوں کی آمیزش نہیں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو بہت ہی مشکل ہے، ہم میں کون ایسا ہے جس نے گناہ نہیں کیا؟ تب اللہ پاک نے سورہ لقمان کی یہ آیت اتاری کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ لیا جب سے میں نے یہ نام محمد، لیا جب سے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی علامتیں تین ہیں، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے اس کے خلاف کرے، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ لیا جب سے میں نے یہ نام محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار عادتیں جس کسی میں ہوں تو وہ خالص منافق ہے، اور جس کسی میں ان چاروں میں سے ایک عادت ہو تو وہ بھی نفاق ہی ہے، جب تک اسے نہ چھوڑ دے۔ وہ یہ ہے، جب اسے امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے اور بات کرتے وقت جھوٹ بولے، اور جب کسی سے عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور جب کسی سے لڑے تو گالیوں پر اتر آئے۔ اس حدیث کو شعبہ نے بھی سفیان کے ساتھ اعمش سے روایت کیا ہے۔ لیا جب سے میں نے یہ نام محمد، لیا جب سے میں نے یہ نام محمد، بڑا لطف آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر ایمان کے ساتھ محض ثواب آخرت کے لیے ذکر و عبادت میں گزارے، اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا، اللہ اس کا ضامن ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کو میری ذات پر یقین اور میرے پیغمبروں کی تصدیق نے اس سرفروشی کے لیے گھر سے نکالا ہے، میں اس بات کا ضامن ہوں کہ یا تو اس کو واپس کر دوں ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ، یا شہید ہونے کے بعد جنت میں داخل کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اگر میں اپنی امت پر اس کام کو دشوار نہ سمجھتا تو لشکر کا ساتھ نہ چھوڑتا، اور میری خواہش ہے کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں،
پھر مارا جاؤں؟ لیا جب سے میں نے یہ نام محمد، لیا جب سے میں نے یہ نام محمد۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی رمضان میں راتوں کو ایمان رکھ کر اور ثواب کے لیے عبادت کرے، اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزی ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھی، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ لیا جب سے میں نے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ وہ دین پسند ہے جو سیدھا اور سچا ہو، اور یقیناً وہ دین اسلام ہے، سچ ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ لیا جب سے میں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تمہاری ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں، یعنی تمہاری وہ نمازیں جو تم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی ہیں قبول ہیں۔ لیا جب سے میں نے یہ نام محمد، لیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب ایک بندہ مسلمان ہو جائے اور اس کا اسلام عمدہ ہو، یقین و خلوص کے ساتھ ہو، تو اللہ اس کے گناہ کو جو اس نے اس اسلام لانے سے پہلے کیا معاف فرما دیتا ہے، اور اب اس کے بعد کے لیے بدلہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی ایک نیکی کے عوض 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ثواب، اور ایک برائی اسی برائی کے مطابق بدلہ دیا جاتا ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس برائی سے بھی درگزر کرے اور اسے بھی معاف فرما دے، یہ بھی اس کے لیے آسان ہے۔ لیا جب سے میں نے یہ نام محمد، لیا جب سے میں نے یہ نام محمد، بڑا لطف آیا سویرے سویرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب اپنے اسلام کو عمدہ بنا لے، یعنی نفاق اور ریا سے پاک کر لے، تو ہر نیک کام جو وہ کرتا ہے اس کے عوض 10 سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ہر برا کام جو کرتا ہے تو وہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا کہ اس نے کیا ہے۔ لیا جب سے میں نے یہ نام محمد، لیا جب سے میں نے یہ نام محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ان کے پاس آئے۔ اس وقت ایک عورت میرے پاس بیٹھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا، فلاں عورت، اور اس کی نماز کے اشتیاق اور پابندی کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھہر جاؤ، سن لو کہ تم پر اتنا ہی عمل واجب ہے جتنے عمل کی تمہارے اندر طاقت ہے۔ خدا کی قسم، ثواب دینے سے اللہ نہیں اکتاتا، مگر تم عمل کرتے کرتے اکتا جاؤ گے، اور اللہ کو دین کا وہی عمل زیادہ پسند ہے جس کی ہمیشہ پابندی کی جا سکے اور انسان بغیر اکتائے اسے انجام دے۔ لیا جب سے میں نے یہ نام محمد، لیا جب سے میں نے یہ نام محمد، بڑا لطف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اور اس کے دل میں جو کے برابر بھی ایمان ہے، تو وہ ایک نہ ایک دن دوزخ سے ضرور نکلے گا، اور دوزخ سے وہ شخص بھی ضرور نکلے گا جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے دل میں گیہوں کے دانے برابر خیر ہے، اور دوزخ سے وہ بھی نکلے گا جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی خیر ہے۔ حضرت امام عبداللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ ابان نے بروایت قتادہ بواسطہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی جگہ ایمان کا لفظ نقل کیا ہے۔ لیا جب سے میں نے